قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو پھٹتا. یہ جو ہمارے تمہارے گھروں میں ہے نا، یہ قرآن کا سب سے نچلا وجود ہے. قرآن کا حقیقی وجود بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ. اللہ کہتا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے. اس قرآن کی بات اللہ کر رہا ہے کہ لوح محفوظ پہ اگر سیدھا پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جھک جاتا، پھٹ جاتا. یعنی وہ پہاڑ کو چھوتا تو جھکتا نا. نہیں سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اگر نازل ہوتا پہاڑ پہ، اس کا مطلب پہاڑ کو مس کرتا، چھوتا، پھر پہاڑ جھکتا، پھر پھٹتا. مگر جس قرآن ناطق کا میں جشن پڑھ رہا ہوں ابھی پردے میں تھا. اللہ ہاں ہاں. اور پچھلے محلے والوں، اس قرآن ناطق نے پہاڑ میں شگاف پیدا نہیں کیا، اللہ کے گھر کی دیوار میں جو جیتے رہو. میں تم سے راضی، جشن والا تم سے راضی ہو. اچھا شاہ جی، یہ ایک کلیہ ہے، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اپنا گھر اتنا مضبوط بناتا ہے. اللہ جانے یار کس کے سر سے گزر رہی ہیں میری باتیں، ہاں، اور کس کے سینے دل میں اتر رہی ہیں. ایک غریب آدمی کچی دیوار بنائے گا جو ہلکے سے دھکے سے بھی گر پڑے گی. امیر آدمی قلعہ کھڑا کر دے گا. بادشاہ تو وہ مضبوط قلعہ بنائے گا جو توپیں بھی تھک جائیں توڑتے توڑتے. اور جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سلطان السلاطین ہے. اللہ کے گھر میں کتنی طاقت ہوگی. ہاں ایک بات اور، جتنی دیر میں پڑھوں نا جشن، یا تو نعرے کی چھٹی لے لو. میں قطعاً ناراض نہیں ہوں گا کہ قاضی والوں نے نعرہ کیوں نہیں لگایا. اور اگر لگانا ہے تو پھر یہ ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا نعرہ نہیں، پھر خیبر شکن کی شایان شان ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کے گھر کی طاقت، خدا کے گھر کی طاقت میٹیریل سے نہیں ہے، سامان سے نہیں ہے، اس میں قدرت اللہ کی تجلی ہوتی ہے. نہ 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 نہ، میں چاہتا ہوں یہ بچے جو گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں مولا کے جشن میں، ان کا بھی تو کوئی حصہ ہو. بچوں ذرا یاد کرو، جب تمہارے رسول نے مکہ چھوڑا، غار ثور میں جا کے بیٹھے، مکڑی نے جالا تنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں میں خدا کی قسم تمہیں مٹھی بھر مجمع نہیں سمجھ کے پڑھ رہا. میں نے ہمیشہ ذکر کو ذکر تناظر میں دیکھا ہے. ہاں تم اگر وصول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو یہاں علی نے نہ تول کے رکھا ہے نہ گن کے رکھا ہے. مکڑی نے تنا نہ جالا. اور قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت پڑھنا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کہتا ہے سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے. بھئی مکڑی کے جالے کی طاقت ہی کتنی ہے، یوں پھونک مارو وہاں جائے گا. ٹھیک، اب جالا تن لیا مکڑی نے. جبریل کا آنا جانا لگا ہوا تھا، سر اٹھانا. جبریل اپنے شہپر ملکوتی پہ زور دے کے آ رہا ہے اللہ کے محبوب سے بات کرنے. اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز ہے، کیفل الباب، رک جا دروازے پہ. پچھلی قطار والوں، جبریل سید الملائکہ حیران ہوا، کون بول رہا ہے؟ کوئی بندہ پرندہ تو نظر نہیں آ رہا. پھر ہلکی سی آواز آئی، میں ہوں میں. غور سے دیکھا، اتنی سی مکڑی جس نے جالا بنا ہوا تھا. ہے تو نے روکا مجھے جبریل کو؟ ہاں میں نے روکا. تمہیں پتہ نہیں آج رات میں محمد کا پہرے دار ہوں. اللہ جو یہ ادھر والا پچھلا محلہ نعرے میں شامل نہیں ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں.
ہاں میں پہرے دار ہوں رسالت کا، اجازت دوں گا تو جا سکو گے۔ جبریل نے کہا ایک بچے کی پھونک کی مار نہیں ہے تیرا جالا، اور تو مجھے روک رہا، میں وہ جبریل ہوں، تجھے پتہ نہیں؟ 600 میل لمبا، 600 میل چوڑا خطہ لوط میں نے اپنے ایک پر کی ایک کلی کی نوک پہ اٹھایا تھا، جس پر پہاڑ بھی تھے، دریا بھی تھے، مکان بھی تھے، انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے، اور ساری رات میں اٹھا کے کھڑا رہا، مجھے یوں لگتا تھا میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے پر کی طاقت، تو مجھے روکے گا؟ ذرا پیچھے دیکھو، اس سے فون واپس لے لو، میں سنسکرت بول رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بیماری آ گئی ہے لوگوں میں کہ روحانی ذکر کے ساتھ بھی دنیا کو شامل کرتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور تم آگے بیٹھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دو، مار مار کے دمبا بنا دیں گے، ہسپتال جانا پڑے گا کہ خود بھی نہیں پڑھتے، نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہو۔ وہ بدن کی نماز ہے، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر اگر یہ حرکت ہوئی تو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں شاہ جی؟ جبریل نے کہا یہ ہے میری طاقت، اور تو مجھے تڑی لگا رہا ہے؟ کہ لگا میں مکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں تڑی لگا رہا، نگہبان رسالت ہونے کے آج رات میں نگہبان ہوں محمد کا، جہان بھر کے فرشتوں کے پر سمیٹ کے لے آ، تو میرا جالا آج نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ بول دوں، پچھلے مالے والے بول دوں، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ مکڑی کیا کہہ رہی ہے؟ چونکہ آج رات میں نگہبان محمد ہوں، تو کائنات کے فرشتوں کے پروں کی طاقت سمیٹ لے، مجھے توڑ نہیں سکتا۔ جو ایک رات کے لیے نگہبان محمد ہے وہ جبریل کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جو ابو طالب زندگی بھر نگہبان محمد۔ جیتے رہو، جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی۔ اب جبریل کو غصہ آ گیا، مکڑی ہو کے مجھ جبریل سے؟ کہتے ٹھیک ہے پھر سنبھل، مجھے سنبھل کے ہی بنا ہے۔ جو جشن کی معراج سے بغالگیر ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے۔ جبریل نے غصے میں آ کے پر مارا جالے پہ، ادھر پر لگا اور ادھر جبریل۔ نہیں بولے بڑی بات ہے، یوں لگا جیسے چوٹ لگی ہو۔ اب جبریل سنبھلا، کہا اچھا یہ بات ہے، پھر اب تو سنبھل۔ اب جبریل پیچھے ہٹا، کافی پیچھے ہٹا، دوڑ کے، ہاں کیونکہ دوڑ کے کسی چیز کو دھکا دیا جائے طاقت پڑ جاتی ہے۔ جبریل دوڑا، دوڑتے دوڑتے جب غار کے دہانے کے پاس آئے، جبریل کے منہ سے نکلا یا علی۔ بکری نے کہا بس بس، یہی نام لے کے تو میں نے جالا بنا تھا۔ جو 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 ہاں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکڑی کے پاس ولا تھی تو اپنے جالے میں اتنی طاقت بھر لی چکازی والو کہ جبریل نہ توڑ سکا، اور جو گھر اللہ نے بنایا ہوگا اس کی مضبوطی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور علی نے دھکا نہیں دیا تھا،
علی ابھی سامنے بھی نہیں تھا، اپنی پاک اماں کے درج عصمت میں ملفوف تھا، ابھی غیب کے پردے میں تھا کہ دیوار تجلی کی ضرب سہار نہ سکی اور پھٹ گئی۔ اچھا نہیں، میں نے بیٹھ کے سجی سوچا تھا آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ طے ہے یقین رکھ لو، نہ ہو یقین بحث کرا لو، جو انکار کرے اسے بلا لو، ادھر سے حقیر کو آواز دے لینا، میں انبار کھڑے کر دوں گا دلائل کے کہ علی کا کعبے میں آنا حادثہ نہیں، قطعاً حادثہ نہیں، بلکہ یہ جلی اور والدہ علی کی طے شدہ پروگرام کے تحت مصلحت تھی۔ تو جب اللہ نے بلایا تھا بی بی کو، دروازے سے کیوں نہیں بلایا؟ میرا خیال ہے تم ابھی سے تھکنے لگے ہو، کوئی دروازے سے بلا لیتا۔ میں نے عالم معنی میں سوال کیا تھا اس قہار مطلق سے، اس قہار بالذات سے، مالک میری مخدومہ کو دروازے سے کیوں نہیں بلایا، دیوار کیوں پھاڑی؟ کہ غضنفر تم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے کہ جب علی آنے پہ تل جائے اسے بیت اللہ کی دیواریں نہیں روک سکتی، تمہارے گھر کی دیواروں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ جیو، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اچھا، 13 رجب کی رات تھی، دن نہیں تھا، 13ویں رات تھی، 13ویں رات تھی، 14ویں نہیں تھی، 14ویں کا انتظار تھا۔ اللہ اکبر، جو میں نے کہا تھا نا کہ بے مزہ نعرہ نہ لگانا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ جب تک علی نہ آئے 14ویں باری نہیں آ سکتی۔ ہاں خیر، رات کا پردہ، ضرب جبرائیل علی الکعبۃ الف ستر من نور، جاگنا، شاید کچھ خریدار نکل آئے، چند بھی نکل آئے تو مجھے پھل مل گیا انشاءاللہ۔ جبریل کو اللہ نے کہا، جبریل جی رب جلیل، جا میرے ولی مطلق کی ماں کعبے کی دیوار کے پاس آئیے، میں نے دیوار پھاڑ دی ہے، وہ اندر جائے گی، کعبے کے ارد گرد نور کی 1000 قناتیں لگا دے۔ اللہ، 1000 پردے نور کے، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، صرف عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے، سوچنے سے دماغ تو کیا عقل پہ چھالے پڑ جائیں۔ کیا مقام ہے اس مقدرہ کا، اس معظمہ کا، حالانکہ رات کی تاریکی ہے، رات کا پردہ ہے، پھر کعبے کی دیوار کا پردہ ہے، پھر اللہ 1000 پردے نور کے لگا رہا ہے۔ اب ایمان سے کہنا، چکازی والوں، ادھر ادھر رہنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں، بلا علی کے جام پینے والوں، جو اتنے لاتعداد پردوں میں آیا ہو، بازاری ماؤں کے بچے بتا سکتے ہیں وہ کیسے آیا ہوگا؟ میں راضی تم سے،
تم نے جشن کا حق ادا کر دیا، اپنی ان کا حق تو سوائے اللہ کے کوئی ادا کر نہیں سکتا، لیکن جہاں تک بشری رسائی ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جیو ذرا سوچنا، رات کا پردہ، کعبے کی دیوار کا پردہ، ہزار انوار کے پردے۔ اچھا دیوار کے پاس پہنچی، ہاں تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا۔ ہاں پاؤں کے انگشت نر یعنی انگوٹھے بلا تشبیہ دیوار کی بنیاد سے ملائے جناب بنت اسد نے، ہاتھ جتنے اٹھا سکتی تھی، اسے ذرا یہاں کسو، اسے کس دو یہاں، ہاں بس اب ٹھیک ہے۔ کیا کہا میں نے؟ انگوٹھے دیوار سے ملے ہوئے، ہاتھ، اور وہاں اچھا چلو یہ بھی بتاتا چلو، ہاتھ اٹھانے میں مصلحت کیا تھی؟ میرا خیال ہے یہ لوگ مجھے جشن، یہ موبائل والے جشن نہیں پڑھنے دیں گے مجھے، چھوڑ دوں میں؟ اب میرے بار بار کہنے کے باوجود فعل حرام کر رہے ہو، کیا کہنا تمہارے مقدر کو سلامی ہے؟ آئے علی کے ذکر میں ہو کر فعل حرام رہے ہو، جب پڑھنے والا اس بات پہ راضی نہیں ہے کیوں کر رہے ہو تم؟ مگر کیا کیا جائے، لوگ علی کا حق کھا کے موج کر رہے ہیں، میں تو دو ٹکے کا انسان ہوں۔ بہرحال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اب آخری وارننگ دی ہے میں نے، پھر نہیں دوں گا۔ دیوار پھاڑنی تھی صرف تو اپنے قد کے برابر بھی پھاڑتی، گزر جاتی، یہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا یہ سر سے اوپر ہاتھ اتنے فٹ تو بغیر وجہ کے پھاڑی نہیں، سر اٹھانا۔ یزید بن قعنب، قاف دو نقطے والا، عین اور بے، قعنب، یہ روایت کرتا ہے کہ میں اور میرے 15 ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سامنے، ابو طالب کے حرم کی آمد ہوئی، جاگتے رہنا۔ ہاں اسی طرح بی بی نے پاؤں کے انگوٹھے دیوار سے ملائے، دونوں ہاتھ جہاں تک اٹھا سکتی تھی اٹھائے، دیوار شک ہو گئی، اندر چلی گئی۔ میں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں، اس کا مطلب ہے صرف دیوار نہیں پھاڑنی تھی، کوئی اور مصلحت ہوگی۔ وہ راز تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، راز کی حفاظت رازدار کرتے ہیں، بیکار نہیں کرتے۔ سر اٹھانا، اس میں راز یہ تھا کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے پہلے غسل ولادت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کی آمد سے مہینہ 2 مہینے پہلے چھوٹے چھوٹے کرتے سینا شروع کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے تکیے بنانا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، لیکن تیاری ہوتی ہے۔ اب بی بی کو پتا تھا کعبے میں کوئی نلکا نہیں لگا ہوا، کعبے میں کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی ندی نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی نالا نہیں۔ بی بی نے کہا 16 بندے، یار اس کو کیا بار بار ہو رہا، کس ہی نہیں رہے ہو، صحیح بالکل ٹائٹ کر کے کسو، 16 بندے 32 آنکھیں، ہر بندے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، 32 آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ علی کی ماں نے ہاتھ اٹھایا، دیکھنے والوں دیکھ لو، کعبے میں کوئی نلکا نہیں، وہاں کوئی کپڑے کی مل نہیں لگی ہوئی، اور میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ پہلے بڑی ادھر پچھلے کونے والوں ہیں، کیونکہ جب میں نے باہر آنا ہے میرے بچے نے لباس میں ملبوس ہونا ہے، لباس لے کے آئے گا، پھر شک نہ کرتے رہنا کہ ماں لباس لے گئی ہوگی، نہیں، جس ہم نام نے اسے بھیجا لباس کے ساتھ بھیجا۔ ہاں، اور کعبے میں کوئی ہینڈ پمپ، کوئی نلکا، کوئی جھیل کنواں، کچھ نہیں، اور میرا بچہ پاک اتنا ہوگا کہ محمد ہاتھوں پہ اٹھا کے 16 رجب کو باہر لائے۔ اللہ
جو ریاض شاہ یہاں ہمیشہ نعرے ایسے لگتے ہیں یا آج ایسے لگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اس نعرے کی بڑی ضرورت پڑے گی. جیو کیا کہہ رہا تھا میں؟ طاہر اتنا ہوگا یہ قرآن ناطق کہ راحل نبوت پہ سوار ہو کے نکلے گا. اور یہاں کچھ جملے کہے. اچھا اس جملے کا نصف حصہ تمہیں پڑھنے والے سناتے ہیں, پورا نہیں سناتے. میرا دل چاہ رہا ہے میں پورا سنا دوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, ہاتھ اٹھا کے بی بی نے عرش کی طرف دیکھا. رب انی مومنتم بکا ومومنتم بنبیک ومصدقتم بکلام جدی ابراہیم الہی بحق هذا المولود الذي يكلمني ويونسني واني موقنة انه من آیاتك واحدى دلائلك. سر اٹھانا حلال زادو. علی کی ماں کہہ رہی ہے پالنے والے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. انی مومنتن بک, تجھ پہ ایمان ہے. وہ مومنتن برسولک, تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اب میں نہیں جانتا کہ بگار دینے کون آیا ہے اور علم کے جوہر چننے کون آیا ہے. بگار والوں سے تو غضنفر خطاب کر نہیں رہا, جو کچھ حاصل کرنے آؤ ذرا میری آنکھوں میں آگے دیکھو. ابھی رسول نے اعلان رسالت کیا نہیں, ابھی اعلان نبوت میں پورے 30 سال دیر ہے, 30 برس. اور ابو طالب کی زوجہ 30 برس پہلے کہہ رہی ہے مومنتن برسولک, تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں. جس ابو طالب کا آدھا حصہ اعلان نبوت سے 30 سال پہلے مومن ہے, جاہلو ابو طالب ایمان نہیں لایا ہوگا. جو تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ اچھا اب اگلے فکرے پہ غور رکھنا ہے. تجھ پہ ایمان, تیرے نبی پر ایمان. وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم, اور میں اپنی جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. پچھلے محلے نے جملہ سر سے گزار دیا. اب یہاں دیکھو پیچھے عبارت کیا آ رہی ہے؟ تجھ پہ ایمان, تیرے رسول پہ ایمان. اگر یہ نہیں کہا کہ ابراہیم پہ بھی ایمان رکھتی ہوں, نہیں, اس کی تصدیق کرتی ہوں. ابراہیم کی تصدیق کرنا کس کا شیوا ہے, کس کا کام ہے, کس کا منصب ہے, کس کا عہدہ ہے؟ سورہ آل عمران پڑھ. اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے کہہ رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, جو میرا آخری رسول آئے گا وہ تم سب کی تصدیق کرے گا. یا ابراہیم کی تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے یا علی کی اماں کر رہی ہے؟